کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس ٹرین میں سوار ہو جائے تو اس کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی ینگ ہینڈسم لڑکا یا پریٹی لڑکی کوئی چڑھتی ہے تو اس کے منہ سے کیڑے نکلتے ہیں اور خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی منزل تک زندہ نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن اصل خوفناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب یہ ٹرین رکتی ہے اور دھواں چھوڑتی ہے۔ دھوئیں کی چھینٹیں جب وہاں سے نکلتی ہیں تو دروازے کھلتے ہیں اور پلیٹ فارم پر صرف لاشیں ہی نظر آتی ہیں، کٹے پھٹے جسم نظر آتے ہیں اور خالی آنکھوں والے مردے، اور چیختے ہوئے سائے جو اندھیرے میں غائب ہوتے ہوئے ایک گمنام سی خاموشی میں کھو جاتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کو خوفستان میں نیو ہارر اسٹوری ہارر ٹرین کے ساتھ۔ نہیں کیا ہے سبسکرائب اب تک تو لازمی کر دیجیے گا۔ رات کے پچھلے پہر یہ کہانی ہے ایک شہر آگرے کی، جب پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے اور گھڑیاں کہہ لیجیے کہ سست آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہیں، رات کے بوجھ کو بھانپ رہی ہوتی ہیں، یا یوں کہنا برا نہیں ہوگا کہ کوئی آواز ہی نہیں ہوتی۔ دور سے دھند لپٹی ہوئی ٹرین اپنی ویسل بجاتی ہوئی اپنے اسٹیشن پر آ کر ٹھہرتی ہے، لیکن حیرت کی بات تو صرف یہ ہوتی ہے کہ اس وقت نہ ہی کوئی ٹائم ٹیبل ہے اس ٹرین کا، کیونکہ اس ٹرین پر لکھا ہوتا ہے کہ نہ اسٹیشن کی روشنیوں میں کوئی رکے گی اور نہ ہی جنگل کے اندھیروں میں رکے گی۔ یہ ٹرین بہت ہی فاسٹ اسپیڈ اور بغیر کسی اسٹیشن پہ رکے اپنے مسافر کو اپنی منزل پر بآسانی پہنچانے کے لیے مشہور تھی۔ پٹریاں اس کی سنسان ہوتی تھیں، پلیٹ فارم خالی ہوتا تھا، اور پھر بھی وہ ویسل، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عام ٹرین نہیں ہے بلکہ یہ ایک بھوتیا یا ہانٹڈ ٹرین ہے۔ ایسی ریل جو نہ اسٹیشن پر رکتی ہے، نہ ٹکٹ لیتی ہے، نہ بس میں آتی ہے یہاں پر، نہ ہی یہ اپنا کوئی ہمیں بتاتی ہے دیکھنے میں کہ یہ یہاں پر کوئی جیسے ایسی چیز ہے کہ جو کوئی خطرے کی باعث ہو، لیکن یہ اپنا شکار بہت ہی چالاکی سے کر لیتی ہے۔ کئی لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ٹرین کو دیکھا ہے کالے دھوئیں میں لپٹی ہوئی زنگ آلود، اس کے ہر ڈبے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ خون کی بو آ رہی ہو۔ اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر صرف اندھیرا ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار سفید سائے اس طرح سے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ابھی یہاں بیٹھا ہو یا کوئی یہاں سے اٹھا ہو۔ اگر جو بھی بندہ ٹرین کے اندر جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ٹرین ایک دم چل پڑتی ہے، وہ اترنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اتر ہی نہیں پاتا کیونکہ یہ ایک دم سے اپنی اسپیڈ تیز کر لیتی ہے۔ اکثر ایک واقعہ اور بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ چلو ابھی تو یہ رکی ہوئی ہے، ہم جا کر اس کا انجن وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرین کس طرح سے چلتی ہے۔ وہ جاتے ہیں تو جب وہ جا کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم کھڑے ہی رہیں گے، ہم بیٹھیں گے نہیں، جب وہ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھتا ہے ایک مسافر کی طرح، دوسرا بندہ دوسری سیٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی گدیوں پر اس طرح سے گرمی موجود ہوتی ہے جیسے کوئی انسان ابھی اٹھ کر گیا ہو، اور وہ تھوڑے ہی سیکنڈز کے بعد وہ ٹرین چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جمپ لگا دیں گے جیسے یہ ٹرین چلے گی، تو کیونکہ ٹرین اسٹارٹ ایک دم سے تیزی سے نہیں ہوتی، لیکن وہ جمپ لگانے کا صرف سوچتے ہیں، لوگ باہر کھڑے ہوئے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹرین چل جاتی ہے اور وہ واپس نہیں اتر پاتے، اور جب ٹرین واپس آتی ہے تو بھی ان کی لاشیں وہاں موجود نہیں ہوتی، لیکن ہاں دانتوں کی ہڈیاں، کسی کے کھوپڑے کا کنکال اور کسی کے پیروں کی انگلیاں وہاں موجود ہوتی ہیں، جو لوگ دور سے شیشے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیہات کے ایک بزرگ کہتے تھے کہ یہ ٹرین دراصل ایک بد دعا ہے۔ سالوں پہلے ایک حادثہ ہوا تھا اور ایک پوری ٹرین جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ لوگوں نے بڑی آوازیں دی تھیں، بچوں نے رو رو کے التجائیں کی تھی، اپنے پربھو، اپنے بھگوان اور اپنے رب کے حضور لوگوں نے دعائیاں دی تھی، لیکن زمین نے سب کچھ سونگھ لیا اور ان کی بدروحیں چین سے نہ سو سکی ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ کبھی اپنی آخری منزل تک کسی کو نہیں پہنچنے دیں گی، اور اگر کوئی آخری منزل تک پہنچے گا بھی تو وہ صرف موت کی منزل ہوگی۔ اور تبھی سے یہی وہ ٹرین ہے جو ایک ہانٹڈ ٹرین کے روپ میں دوبارہ پٹری پر آنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس ٹرین میں سوار ہو جائے تو اس کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے معذور یا ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی خوبصورت نوجوان اس ٹرین میں چڑھتا ہے تو ان کے منہ سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی بزرگ اس چڑھنے کی غلطی بھی کرتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ غربت کی لالچ میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مفت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جائیں گے، یہی وجہ بنتی ہے کہ زیادہ تر لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم تو یہاں پر نہیں ملتے۔
ہاں کچھ لوگوں کے جسم بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ ان کی باڈیز پلیٹ فارم پر کٹی پٹی نظر آتی ہیں، اور آنکھوں کے ارد گرد ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھڈے ہوں یا کوئی سوراخ، لیکن آنکھیں وہاں موجود نہیں ہوتی۔ کافی زیادہ تشویش کی گئی، پولیس کا محکمہ بہت زیادہ لگا رہا، بہت زیادہ فورینسک ٹیم بھی اس کے اوپر اپنی جانچ کرتی ہوئی نظر آئی، لیکن کوئی حل ابھی تک نظر نہیں آیا۔ یہ ٹرین آج بھی موجود ہے اور اسی حالت میں موجود ہے جیسے تلاشتی ہو کہ آؤ سفر کرو، لیکن مسافر کو اگر نہیں پتہ ہے کہ اس ٹرین کے بارے میں، اور اگر لالچ کی آڑ میں صرف سوار ہونے کی دیر ہے، واپس اترنا ممکن نہیں۔ ایک شخص جس کا نام عمران تھا، وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ٹرین کو دیکھا تھا کہ وہ رات کو دیر تک اسٹیشن پہ رکا ہوا تھا۔ اچانک دھند گہری ہونے لگی تھی اور سرد ہوا نے پورے پلیٹ فارم کو جیسے برفیلی ہوا کی طرح جما دیا تھا۔ پھر ایک سیٹی کی آواز آتی ہے، پٹری پر ہلکی سی روشنی آتی ہے، لیکن یہ عام سی روشنی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی خوفناک جانور جو ہو اور جس کے چہرے پر کوئی چیز جگمگا رہی ہو۔ ٹرین آہستہ آہستہ رکتی ہے، عمران کا دل کانپ جاتا ہے۔ ہر ڈبے پہ جلنے کے نشان ہوتے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اندر سے بہت ہی زیادہ جلے ہوئے گوشت کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ اچانک ایک ڈبے کے اندر سے ہاتھ باہر نکلتا ہے، ہاتھ پر انگلیاں آدھی کٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ عمران چیختا ہے اور وہیں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس ٹرین پر سفر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کئی دن بخار میں تپتا رہتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، اور 3 مہینے بعد وہ کوما میں چلا جاتا ہے، اور اس کے 2 سال بعد اسے ہوش آتا ہے۔ تب وہ تمام باتیں بتاتا ہے، لیکن آج بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا۔ یہ ٹرین ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو تجسس میں اس کے قریب آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرین کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ سینکڑوں بدروحوں کی ہے جو مل کر اس ٹرین کو چلاتی ہیں، جو کہ یہاں پر مارے گئی ہیں، اور وہ زندہ لوگوں کو بھی اپنے ہی صف میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ ایک بار ایک لڑکا جس کا نام حارث تھا اس ٹرین پر چڑھ گیا تھا اور اس کے دوستوں کو شرط میں کہا تھا کہ وہ ہانٹڈ ٹرین میں سفر کرے گا اور وہ واپس بھی آ کر دکھائے گا۔ ٹرین آئی، وہ اندر گیا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ 2 دن تک وہ واپس ہی نہ آیا۔ تیسرے دن اس کی لاش ملی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی تھی اور اس کی ہڈیوں کو جیسے کسی نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، اور ٹرین کے اندر سے وہ لاش نہیں ملتی بلکہ پٹری پر پڑی ہوتی ہے۔ دوسری بار ایک خاتون جو اپنے بچے کے ساتھ پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی، اسے ٹرین کے پاس گئی۔ اگلے دن وہ عورت بھی مردہ پائی گئی، کیونکہ ٹرین میں کوئی چڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ مزے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو بھی لوگ مرتے ہیں، فورینسک ٹیم یہی کہتی ہے کہ ان کی لاشیں پٹری پر ہی پڑی ہوتی ہیں یا کسی ایک پلیٹ فارم پہ پڑی ہوتی ہے پٹری کے۔ ٹرین کے اندر کوئی بھی باڈی نہیں پڑی ہوتی، بس ٹرین کے اندر اگر قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو خون کی بدترین بدبو سنگھائی دیتی ہے۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک رات کچھ نوجوان ہمت کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ٹرین کی ویڈیو بنائیں گے۔ دھند پھیلی ہوتی ہے، کیمرے کی روشنی میں سب کچھ قید ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹرین آتی ہے اور صرف چیخیں ہی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اگلی صبح پھر پلیٹ فارم خالی ہوتا ہے اور ایک کیمرہ زمین میں پڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ ریکارڈنگ کرنے جاتے ہیں ان کی نہ لاش ملی آج تک، صرف کیمرہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے تو صرف چیخیں ہی سنائی دیتی ہیں اور کچھ نہیں۔ بس ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ جب کیمرے کے لینس کے سامنے ایک چہرہ آیا، جلا ہوا خالی آنکھوں والا، پھر اسکرین کالی ہو گئی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت آپ کو ٹرین کی سیٹی سنائی دے تو پلٹ کر بالکل نہ دیکھنا، اور یہ بالکل جستجو نہ کرنا، نہ ہی بالکل کوئی کریوسٹی کی وجہ سے قریب آنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہانٹڈ ٹرین آپ کو اپنی آخری سواری کے لیے بلا رہی ہو۔ یہ کہانی اگر آپ لوگوں نے بھی ہارر ٹرین کے بارے میں کچھ سنا ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمیں بتانا بالکل نہیں بھولیے گا کہ کیا آپ نے بھی کسی ایسی ٹرین کے بارے میں سنا ہے یا دیکھا ہے۔ سبسکرائب بالکل کیجیے گا۔